بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پر تھے۔ لوگ فوج در فوج آپ کی تیمارداری کر رہے تھے۔ انہی میں سے ایک شخص نے پوچھا، یا امیر المومنین، کیا ہم آپ کے لیے کسی طبیب کو بلائیں؟ حضرت ابوبکر نے ہونٹوں کی جنبش دی اور مسکرا کر فرمایا، بلا شبہ طبیب تو میرے پاس۔ اس نے پوچھا، پھر طبیب نے آپ کو کیا کہا؟ فرمایا، اس نے مجھے کہا کہ میں وہی کرنے والا ہوں جو میں چاہتا ہوں۔ لوگوں نے آپ کا یہ جواب سنا تو خاموش ہو گئے۔ اسی کیفیت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد محترم کے پاس تشریف لائیں اور عرض کیا، آپ کی عمر کی قسم، جس دن آواز گڑگڑائے اور اس کی وجہ سے سینہ تنگ ہو جائے تو کسی انسان کو اس کے مال کی کثرت فائدہ نہ دے گی۔ امیر المومنین نے بامشکل اپنی پیاری بیٹی کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے میری بیٹی، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم یوں کہو اور موت کی بے ہوشی حق لے آ کر پہنچی ہے۔ القرآن سورۃ قاف آیت نمبر 19۔ پھر آپ نے فرمایا، اے عائشہ، میرے یہ 2 کپڑے ہیں، ان دونوں کو دھونے کے بعد مجھے ان سے کفن دے دینا، کیونکہ زندہ میت کی بنسبت نئے کپڑے کا زیادہ محتاج ہے۔ اسی دوران حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور ڈرتے ہوئے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، مجھے وصیت کیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اکھڑتی ہوئی سانسوں سے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر دنیا کے دروازے کھولنے والا ہے، بس تم اس سے یعنی دنیا سے نہ لینا، مگر صرف کفایت کے بقدر، اور بلا شبہ جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے ذمہ میں ہوتا ہے، بس تم اللہ کے ذمہ کو نہ توڑو، ورنہ وہ تمہیں تمہارے چہرے کے بل آگ میں اوندا کر دے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا شدید علالت میں گرفتار اپنے والدین بزرگوار کے پاس بیٹھی تو آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے میری بیٹی، میں قریش میں مال و تجارت کے لحاظ سے سب سے زیادہ امیر تھا، لیکن جب امارت و خلافت نے مجھے مشغول کر دیا تو میں نے سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور اب یہ حال ہے کہ میں نے بقدر ضرورت بیت المال سے مال لیا، اس مال سے صرف یہ ابا اور یہ دودھ دونے والا برتن اور یہ غلام ہی باقی ہے۔ جب میں فوت ہو جاؤں تو تم یہ لے کر جلدی سے عمر فاروق کے پاس چلی جانا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر کی روح پرواز کر گئی اور آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کر دیا گیا تو حضرت عائشہ نے وہ سامان حضرت عمر فاروق کو بھجوا دیا۔ حضرت عمر نے وہ سامان دیکھا تو اشک بار ہو گئے اور فرمایا، اللہ ابوبکر پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنے بعد والوں کو تھکا دیا ہے، یعنی ان کے کندھوں پر بار خلافت ڈال دیا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر ابوبکر کے ایمان کو زمین والوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ضرور ان کا ایمان اہل زمین کے ایمان سے زیادہ بھاری ہو جائے۔ حضرت عائشہ مزید بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے والد فوت ہوئے تو آپ نے نہ کوئی درہم چھوڑا اور نہ کوئی دینار، اور آپ نے جو اپنا مال لیا اسے بھی بیت المال میں ڈال دیا۔ منقول ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہو گئی تو آپ کے جسد اطہر کو ایک کپڑے میں ڈھانپ دیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے اور حضرت ابوبکر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر لوگوں کو فرمایا، اے ابوبکر، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تم قوم میں سے سب سے زیادہ سوخ ایمان، یقین کامل، ذی وجاہت اور باوقار، ذی فضیلت اور راست باز تھے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر کام کرنے والے اور رعایا پرور انسان تھے۔ اللہ کی قسم، آپ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والے اور جنتی انسان تھے۔ آپ بہت دور تک آگے بڑھ گئے اور اپنے پیچھے آنے والوں کو بہت سخت مشقت میں ڈال دیا اور جنت کے حصول میں کامیاب ہو گئے۔ بلا شبہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
وصال کے اندوناک ترین سانحے کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی اور سانحہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دین کے لیے کلہ کی مان تھے، بس اللہ تعالیٰ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دے اور ہمیں آپ کے اجر سے محروم نہ کرے اور آپ کی بات گمراہ نہ کرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم یہ فرمانے کے بعد رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے موجود صحابہ کرام بھی رونے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، آپ نے سچ کہا۔ دوستو، ان روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات بظاہر طبعی تھی اور کم و بیش سب لوگ یہی خیال رکھتے تھے، لیکن حیران کن طور پر ایسی کچھ روایات بھی ملتی ہیں جن میں مورخین آپ کی وفات کو زہر کا نتیجہ بتایا ہے۔ ان میں سر فہرست ابن سعد و امام حاکم کی ابن شہاب سے نقل کی گئی ایک روایت ہے۔ ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت ابوبکر کی موت کا ظاہر سبب یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ کو کسی نے خزیرہ یعنی دلیہ ملا قیمہ بھیجا۔ وہ آپ نے تناول کیا اور آپ کے ساتھ کھانے میں حارث بن کلدہ بھی موجود تھے۔ آپ ابھی کھانا کھا ہی رہے تھے کہ حارث نے کہا، یا امیر المومنین، کھانے سے ہاتھ روک لیجئے، اس میں زہر ہے، اور یہ ایسا زہر ہے جس کا اثر 1 سال میں نمایاں ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، 1 سال کے اندر اندر آپ اور میں ایک ہی دن مر جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، لیکن زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ اس دن کے بعد سے آپ میں کمزوری اور نکاہت بڑھنے لگی، حتیٰ کہ آپ بیمار رہنے لگے۔ بالآخر اسی بیماری میں 1 سال بعد آپ وفات پا گئے۔ امام حاکم نے ایک اور روایت امام شابی سے بھی نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس دنیا دو سے ہم بھلا کیا توقع رکھے کہ رسول خدا کو زہر دیا گیا، پھر ابوبکر صدیق کو بھی زہر دیا گیا۔ واقدی اور امام حاکم نے آپ کی علالت کی ابتدا کے ضمن میں ایک روایت حضرت عائشہ سے بھی نقل کی ہے۔ آپ فرماتی ہیں، علالت کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ ایک دن آپ نے غسل فرمایا، وہ سردی کا دن تھا جس کی وجہ سے آپ کو بخار ہو گیا اور آپ 15 دن تک شدید علیل رہے، یہاں تک کہ آپ نماز کے لیے بھی باہر تشریف نہ لاتے تھے۔ پھر اسی علالت میں آپ انتقال فرما گئے، یعنی آپ نے اپنے والد کی علالت کی وجہ زہر نہیں بتایا۔ بیان کردہ روایات کے علاوہ بھی کچھ روایات ہیں جو ابن سعد ابن ابی دنیا نے نقل کی ہیں، مگر ان میں بھی زہر کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یہاں ایک اور بات واضح کرنا نہایت ضروری ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے زہر والی روایات بیان کی ہے، انہوں نے زہر دینے والے کسی شخص کا نام نہیں بتایا، یعنی آپ کو زہر دینے یا ایسا کرنے کا حکم دینے والے نامعلوم ہیں۔ حقیقت حال اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں ہر قسم کے فتنہ و فساد سے اپنی حفاظت میں رکھے اور دین اسلام کے پرچار کی ہماری کوششوں کو اپنی بلندگاہ بارگاہ میں قبول فرمائے۔